اب ذرا توجہ سے سننا، ایک ہی اللہ نے شرط لگائی ہے، ایک ہی شرط بس۔ دنیا میں تو ہزار شرط لگاتے ہیں، دنیا میں تو لاکھوں شرط لگاتے ہیں لوگوں۔ اللہ فرماتا ٹینشن بھی نہ لینا، غم بھی نہ کرنا، کامیاب تم ہو، کامیابی کی ذمہ داری تمہارا خدا لیتا، کامیابی کی ذمہ داری تمہارا پروردگار لیتا، کامیابی کی ذمہ داری رب العالمین لیتا ہے، کامیابی کی ذمہ داری وحدہ لا شریک لیتا ہے، کامیابی کی ذمہ داری قادر مطلق لیتا ہے، کامیابی کی ذمہ داری رب کعبہ لیتا ہے، کامیابی کی ذمہ داری وہ لیتا ہے جو ابراہیم کو آتش نمرود میں زندہ رہتے تھے، کامیابی کی ذمہ داری وہ لیتا ہے جو موسیٰ کی مدد کرے، کامیابی کی ذمہ داری وہ لیتا ہے جو عیسیٰ کو مردہ کرنے جیسا، مردوں کو زندہ کرنے جیسا معجزہ عطا فرمایا، وہ رب ذمہ داری لیتا ہے۔ مولا وہ تیری شرط کیا ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے مومن کامل بن جاؤ، بس اور کوئی بات ہی نہیں۔ کیا بن جاؤ؟ ادھر والے بھی بول رہے ہیں مومن ہم سب کچھ ہیں لیکن مومن کامل ہی نہیں۔ مجھ سے نہ پوچھو، اپنے دل سے پوچھنا اکیلے میں کہ تو واقعی پختہ ایمان والا، اپنے آپ سے پوچھنا، اندر سے آواز آئے گی تیرے ایمان میں ابھی پختگی نہیں ہے، خود تیرا دل کہے گا، خود کہے گا۔ ہم سے نہ پوچھو، ہم خود اپنے دل سے پوچھیں یار تو بتا تو واقعی پکا مومن ہے؟ دل جو ہے سب سے کریکٹ فیصلہ دیتا ہے۔ وہ میں مقابلے پہ آ جاؤں، آپ میرے مقابلے پہ آ جائیں، رپڑے جھپڑے میں تو آدمی کہتا ہو تو میرا کیا کر لے گا، میں تجھ سے آ گیا ہوں، میں یہ ہوں، وہ ایک الگ بات ہو گئی۔ لیکن اپنے دل سے تنہائی میں پوچھنا، او یار یہ کام تو صحیح کر رہا، تو چور کا دل بھی کہے گا یار تیرا کام غلط ہے، شرابی کا دل بھی کہے گا یار تیرا کام غلط ہے، اس لیے کہ دل جو ججمنٹ دیتا ہے وہ غلط نہیں دیتا ہے، اس کا ججمنٹ بالکل صحیح رہتا ہے۔ اللہ فرماتا بس مومن کامل ہو جاؤ، پھر تم ٹینشن نہ لینا، ذمہ داری میری ہے کہ کامیابی تمہیں ملے گی۔ ذرا بول دو سبحان اللہ۔ آئے آئے، اور کیسے کامیابی ملے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے یہ سن لو، ایمان کیا مطلب ہے؟ ایمان والے ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہم شروع سے چل رہے ہیں، بالکل نرسری سے، تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والے ہو جاؤ بس، پھر ذمہ داری میری تمہاری کامیابی کی، پھر کسی کی ذمہ داری نہیں، میری۔ تو پھر اب اسی کو نہ ڈھونڈے جہاں کامیابی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ایمان کیا ہے؟ لاؤ اسی کو اپنا کے دیکھے۔ ایمان کیا ہے اسی کو اپنا کے دیکھے۔ تو تم سمجھ لو خالی داڑھی رکھ لی ایمان ہے؟ نہیں۔ تم سوچ لو خالی ٹوپی اوڑھ لی مسلمان ہو گیا؟ نہیں۔ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں ٹوپی ہے، ٹوپی میں اسلام نہیں ہے۔ تم سوچ رہے میں خالی حج کر لوں میں بس ہو گیا جنتی؟ نہیں، اسلام میں حج ہے، حج میں اسلام نہیں ہے۔ ورنہ تو کتنے حج کرنے کے بعد بھی میں نے دیکھا جھوٹ بول رہے، تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ کتنے تو حج کرنے کے بعد کم توڑنے کے جنت میں جائیں گے، کتنے حج کرنے کے بعد غریبوں کا مال مال پڑے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ کتنے جو ہے حج کرنے کے بعد لوگوں پہ ظلم و ستم کر رہے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ کتنے حج کرنے کے بعد شرابیں پی رہے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں، خالی حج کرنے سے جنت نہیں ملے گی، ایمان والا ہونے سے جنت ملے گی۔ بہت میں آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات بتا رہا ہوں، ہے نا؟ آدمی یہ سوچے کہ خالی حج کر کے جنت مل جائے گی، مولانا بن کے جنت مل جائے گی، حافظ بن کے جنت مل جائے گی، اور لوگوں صدقہ کر کے جنت مل جائے گی، نماز پڑھ کے جنت مل جائے گی۔ نہیں، ایمان والا ہو کے جنت ملے گی، ایمان والا ہو کے، سچا مسلمان ہو کے۔ تو پھر پوائنٹ ٹو پوائنٹ آ جاؤ تو پھر اسلام کیا ہے؟ یہ اسی پہ ناؤ، پھر ایمان کیا ہے؟ لاؤ پھر مومن کامل بن کے دکھاتے ہیں، لاؤ سچے مسلمان بن کے دکھاتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، جنید بغدادی سے پوچھا حضور بتائیں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جنید بغدادی سے پوچھا حضور ایمان کسے کہتے ہیں؟ جنید بغدادی نے فرمایا ایمان کہتے ہیں ادب کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ادب کو۔
کہا حضور نہ نماز کو کہا، نہ روزے کو، نہ حج کو، نہ زکات کو، ادب۔ کہا حضور ادب کیا ہے؟ پھر یہ بھی تو پوچھنا ہے نا بھئی ادب ایمان ہے، پھر ادب کیا ہے؟ توجہ ہے؟ اور بھئی ادب کیا ہے؟ جنید بغدادی نے فرمایا سارے حقوق ادا کرنے کا نام ادب ہے۔ بڑی کام کی بات بتا دی، چاہے آپ ہلکے میں لے لو یا بھاری میں لے لو، ساری جھنجٹیں ختم ہے صرف ایک جملے میں، پورا رفڑ ہی ختم ہے ایک جملے میں۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں ایمان ہے ادب کا نام۔ ادب کیا ہے؟ کہا سارے حقوق ادا کرنے کا نام ادب ہے۔ ایک جملے میں جو سارے حقوق ادا کرتا ہے وہ سچا مسلمان ہے۔ جب فجر میں ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اب حق یہ ہے کہ سو نہیں، مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ حق ہے نا یہ حق ہے نا، ادا کرو اس کو جا کر کے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور جب اللہ نے مالدار بنایا تو 2.5% زکوٰۃ نکالو، یہ حق ہے غریبوں کا۔ دیکھیے سب کچھ حق پہ ہی آئے گا، سب کچھ حق پر آئے گا، اس کے علاوہ کچھ آئے گا ہی نہیں۔ اللہ نے تمہیں مالدار بنایا، حج کرو، حق ہے تمہارے اوپر۔ مالدار نہیں بنایا تو حج تمہارے اوپر فرض نہیں ہے۔ مالدار بنایا تو اللہ نے حج فرض کیا، حق ہے۔ نہ ادا کر رہے ہو تو حق مار رہے ہو، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو، غریبوں کا حق مار رہے ہو۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ نے تمہیں مالدار بنایا، امیر بنایا، اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، اور سفل سائیکل سے کرتا پھر رہا تو اپنا حق مار رہا۔ جب اللہ نے تجھے موٹر سائیکل کے قابل بنایا تو پھر کیوں پیدل چل رہا، کیوں سائیکل سے چل رہا؟ نہیں پھر کنجوسی ہے نا، اس کا بھی تو حساب ہونا ہے۔ حق مار رہا تو، اور کنجوس سے اللہ راضی نہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں اس قابل کیا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تو نے مجھے نعمت دی ہے تو میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میں اس نعمتوں کا تیری چرچا کروں گا، شکریہ کروں گا۔ تو آپ اس کی نعمتوں کا اظہار کرو، پھر نہ مرے بھی ہو۔ بات ہے کہ نہیں؟ اب رمضان شریف آیا تو روزے رکھ، یہ حق ہے۔ تیرے والدین زندہ ہے، ان کی خدمت کر، یہ حق ہے ان کا۔ تیری بیوی ہے، اسے ٹائم دے، یہ حق ہے۔ تیرے بچے ہیں، انہیں بھی ٹائم دے، ان کا بھی حق ہے۔ خالی بیوی کو 500 کا نوٹ دے دیا، لو بچوں کو خوب جو ہے کھلانا پلانا، اور بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا، بھائی حق مار رہا ہے۔ انہیں ٹائم بھی دے، خالی پیسے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر اللہ نے تجھے امیر کیا، تیرے کتنے بزنس چلتے ہیں، کتنی بھی فیکٹریاں چلتی ہیں، کتنے بھی کارخانے چل رہے، مگر بچوں کا حق ہے تھوڑی دیر بچوں کے پاس بیٹھ، ان سے بات کر، انہیں کھلا، انہیں پلا، اس لیے کہ تو باپ ہے، ان کا بھی حق ہے۔